میری پھپھو کی بیٹی رابعہ ذہنی معذور تھی۔ پھپھو کا انتقال ہوا تو کوئی رابعہ کو رکھنے پر راضی نہ ہوا۔ مجھے اس پر بہت رحم آتا تھا جب اماں اسے مارتیں۔ ایک دن اماں اس کا نکاح فقیر سے کرنے لگی تو میں نے اماں کو روک دیا اور خود اس سے نکاح کر لیا۔ میں اس کا بہت خیال رکھتا، اسے بہت محبت دیتا تھا۔ مجھے بہت عجیب لگتا جب وہ رات اچانک مجھے یکٹک دیکھنے لگتی، ایسا لگتا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک دن کام سے لوٹا تو وہ غائب تھی۔ میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا پر وہ نہ ملی۔ کچھ سال گزرے تو دوسری شادی ہو گئی۔ ایک دن نوکری پر چوری کا الزام لگا اور مجھے جیل ہو گئی۔ جب وہاں اسسٹنٹ کمشنر کو دیکھا تو پھر پتھر ہو گیا کیونکہ وہ رابعہ۔ السلام علیکم ناظرین، مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ پھپھو کا انتقال ایک ایسے وقت پر ہوا جب میں زندگی کے سب سے نازک دور سے گزر رہا تھا۔ طالب علمی، مالی تنگی اور جذباتی الجھنیں پہلے ہی ذہن کو بوجھل کیے رکھتی تھیں، اور پھر پھپھو کے جانے کے بعد رابعہ کی ذمہ داری اچانک ہم سب کے سروں پر آ پڑی۔ اماں نے تو جیسے دل ہی سے اسے کبھی اپنی نہیں سمجھا تھا۔ وہ اکثر کہتیں یہ لڑکی تو ویسے ہی بیکار ہے، نہ عقل ہے نہ ہوش، اوپر سے دیکھنے میں بھی ایسی کہ کسی کے دل میں رحم بھی نہ جاگے۔ رابعہ واقعی کم گو تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی خاموشی ہوتی، ایک ایسی گہری خاموشی جو کبھی کبھی میری راتوں کی نیندیں چرا لیتی۔ اماں اکثر اسے کسی نہ کسی بات پر مار دیتیں۔ وہ کچھ کہتی نہیں، بس سر جھکا کر چپ چاپ سہ لیتی۔ میں یہ منظر اکثر چپ چاپ دیکھتا تھا۔ دل میں ایک کسک سی اٹھتی تھی لیکن کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوتی۔ ایک دن اماں نے اسے جھاڑتے ہوئے کہا، تمہیں اگر ہم نے رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر وقت ہمارے سروں پر سوار رہو گی، ذرا کچھ کام دھندہ بھی کر لیا کرو۔ رابعہ نے بس سر ہلایا اور بغیر کچھ کہے کچن میں جا کر برتن دھونے لگی۔ میں بیٹھا کتابیں کھولنے کا بہانہ کر رہا تھا لیکن میرا دھیان ہرگز نہیں تھا۔ ہر برتن کی آواز میرے دل پر جیسے چوٹ کر رہی تھی۔ اماں پھر سے چلائیں، سنبھال کے دھو، ٹوٹا تو میں تجھے دیکھ لوں گی۔ وہ ہڑبڑا کر رک گئی، پھر دھیرے سے کام کرنے لگی۔ اس کی حرکات میں ایک روبوٹ جیسا پن تھا، جیسے وہ انسان ہی نہ ہو، صرف ایک بے جان وجود ہو جو بس احکامات بجا لانے کے لیے بنا ہو۔ میں چپ چاپ صحن میں آ کر بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ رابعہ واقعی کیا ایسی ہی ہے جیسے سب سمجھتے ہیں؟ کیا وہ واقعی ذہنی معذور ہے یا پھر کوئی ایسا زخم ہے جو اسے اندر سے توڑ چکا ہے؟ اس کی آنکھوں میں جو خوف ہوتا ہے وہ عام نہیں لگتا۔ وہ آنکھیں مجھ سے کچھ کہتی تھیں پر میں سمجھ نہیں پاتا۔ اماں کے سامنے کچھ کہتا تو وہ مجھے بھی ڈانٹ دیتیں، تو بڑا ہمدرد بن رہا ہے، جا پڑھائی کر، تیرے باپ کا کوئی خزانہ نہیں جو یہ بوجھ بھی اٹھایا جائے۔ ایک دن اماں نے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، رابعہ کا نکاح فقیر وسیم سے کروا دوں گی۔ روز آتا ہے مانگنے، بس اسی کے ساتھ بھیج دوں گی، کم از کم کھانے کا خرچ تو بچے گا۔ یہ سنتے ہی جیسے میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے کہا، اماں آپ کیسے؟ وہ فقیر، وہ تو اماں نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، بس اب تو اس کا وکیل نہ بننا، تیرا کوئی حق نہیں ہے میرے فیصلوں پر انگلی اٹھانے کا۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، وہ اتنی بھی معصوم نہیں جتنی ہم سمجھتے ہیں اماں، شاید صدمے کی وجہ سے ماں باپ کے جانے کا درد کوئی بھی سہ نہ پائے۔ اماں نے تب کر کہا، بہت ہمدردی جاگ رہی ہے، تو ہی رکھ لے، اس سے شادی کر لے، جا اسے اپنے کمرے میں لے جا۔ اور یہ کہہ کر وہ ہنستے ہوئے اندر چلی گئیں۔ میں پتھر کا ہو گیا۔ اماں کے لہجے میں مذاق تھا، طعنہ تھا، لیکن جانے کیوں میرے دل میں ایک خیال نے جنم لیا، کیا میں واقعی رابعہ کو اس زندگی سے نکال سکتا ہوں؟ رات بھر میں سو نہیں پایا، چھت کو گھورتا رہا، سوال کرتا رہا اور بار بار وہ منظر آنکھوں میں آتا رہا جب رابعہ خاموشی سے مار سہتی ہے، جب وہ برتن دھوتے ہوئے کانپتی ہے، جب وہ بغیر کوئی گلہ کیے ہر حکم مان لیتی ہے۔ اگلی صبح اماں نے فقیر وسیم کو بلوا لیا۔ وہ مسکرا رہا تھا، دانتوں میں پان دبا ہوا تھا اور ہاتھ میں چمچ بجا رہا تھا۔ مبارک ہو بی بی جی، نکاح کی بات ہے، وہ بولا۔ اماں نے کہا، ہاں تو تیار ہے نا؟ اس نے سر ہلایا۔ بالکل جی، اللہ کا شکر، بیوی بنے گی تو برکت آئے گی۔ میں نے فوراً بولنے کی کوشش کی، اماں یہ غلط ہے۔ اماں نے گھورتے ہوئے کہا، اب تو پھر سے شروع ہو گیا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، نہیں اماں، اس سے نکاح میں کروں گا۔ اماں کا ہاتھ رک گیا۔ وسیم کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا کہا تو نے؟ اماں نے دبی آواز میں پوچھا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا کر کہا، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اسے بوجھ نہیں سمجھتا بلکہ ایک ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اماں نے چیخ کر کہا،
یہ کیا پاگل پن ہے؟ خاندان کیا کہے گا؟ لوگ کیا بولیں گے؟ میں نے دھیرے سے کہا، مجھے پرواہ نہیں، اگر آپ نے زبردستی نکاح کروانے کی کوشش کی تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ اماں کا رنگ اڑ گیا۔ گھر کے سب افراد اکٹھے ہو گئے تھے، کوئی حیران، کوئی غصے میں اور کوئی چپ، لیکن میں اپنے فیصلے پر ڈٹ گیا۔ رابعہ کمرے کے کونے میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا تاثر تھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ حیرت، نہ خوشی، نہ دکھ، بس خاموشی۔ صبح اماں کا موڈ کچھ زیادہ ہی تلخ تھا۔ کل رات میرے اعلان کے بعد گھر کا ماحول کافی بدلا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دوپہر کو اماں نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، سن لے، وسیم کو میں نے پیغام بھیج دیا ہے، وہ شام کو آئے گا اور جو کچھ کہا ہے وہی ہوگا، تماشا نہ بنانا۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، اماں میں نے اپنا فیصلہ کل ہی سب کے سامنے کیا تھا، وسیم کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میری بات پر تپ گئیں۔ بہت زبان چلنے لگی ہے آج کل تیری، سب میرے ہی دشمن ہو گئے ہیں۔ وہ تو شکر کرو تمہارا باپ اس وقت زندہ نہیں ہے، ورنہ وہ خود تجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیتا۔ میں نے بات آگے نہ بڑھائی، لیکن میں نے خاموشی سے رابعہ کے لیے پرانے صندوق میں سے ایک ساڑی نکالی جو پھپھو کے زمانے کی تھی۔ میں جانتا تھا یہ ساڑی اسے پسند تھی۔ وہ اکثر خاموشی سے اس کے کنارے چھوتی تھی، جیسے کوئی بچھڑ جانے والی یاد کو چومتی ہو۔ میں نے وہ ساڑی ایک پرانے بیگ میں رکھی اور الماری کے نچلے خانے میں چھپا دی۔ شام کو جب وسیم آیا تو اماں نے بڑے جوش و خروش سے اس کا استقبال کیا، گویا کوئی رشتہ دار آیا ہو۔ وسیم کے ہاتھ میں چینی کا ایک پیالہ تھا جس میں وہ کچھ مٹھائی لایا تھا، اور جیب میں ایک گندی سی رومال۔ بی بی جی، آپ نے بلایا تو ہم حاضر ہو گئے۔ نکاح کا سن کر بہت خوشی ہوئی، اللہ کا شکر ہے نصیب کھلنے والے ہیں۔ اماں نے مسکرا کر کہا، ہاں اللہ کا شکر ہے، کوئی تو اس بوجھ کو اٹھانے والا آیا۔ میں صحن کے کونے میں بیٹھا سب کچھ سن رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ جا کر وسیم کے ہاتھ سے وہ مٹھائی چھین لوں اور اسے دروازے سے دھکیل دوں، لیکن میں خاموش رہا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ سچائی صرف غصے سے نہیں جیتتی، اسے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اماں نے رابعہ کو اندر سے آواز دی، آجا رابعہ، تیرا نصیب دروازے پر کھڑا ہے۔ رابعہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی آئی۔ وہ کچھ نہیں بولی، صرف نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ وسیم نے ایک نظر اسے دیکھا اور منہ میں پان گھما کر بولا، الحمدللہ صحیح سلامت ہے، بس اللہ کا کرم ہے۔ میں نے اس لمحے کو ضائع کیے بغیر اٹھ کر سب کے سامنے کہا، نکاح اس کا مجھ سے ہوگا اماں۔ اماں نے جیسے چلتی لکڑی کو ہاتھ لگایا ہو۔ وہ چیخ پڑیں، کیا پاگل ہو گیا ہے؟ کوئی شرم حیا باقی ہے؟ یہ سب کے سامنے کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ وسیم ہکا بکا رہ گیا اور بولا، بھائی صاحب، اگر آپ کو پسند ہے تو ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہم تو بس بلانے پر آ گئے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اب جانے کا وقت ہے، معاف کرنا، یہ نکاح اب نہیں ہو سکتا۔ وہ کچھ دیر تک کھڑا رہا، پھر آہستہ سے مٹھائی کا ڈبہ واپس اٹھایا اور چلتا بنا۔ اماں نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، تو نے ہمیں ذلیل کر دیا، لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا، لوگ کیا کہیں گے اس سے زیادہ اہم ہے کہ میں کیا محسوس کرتا ہوں۔ میں اس گھر میں کسی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا۔ رات کو اماں نے کھانا نہیں بنایا، سب برتن یوں ہی پڑے رہے، میں بھی بس اماں کا تاثر دیکھ رہا تھا۔ 2 دن بعد نکاح کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ خاندان میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ چچا جان نے فون پر کہا، یہ تو خاندان کا مذاق اڑا دیا، ذہنی معذور سے نکاح، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے صرف اتنا کہا، میں نے انسان سے نکاح کیا ہے، بیماری سے نہیں۔ کزنز نے سوشل میڈیا پر عجیب عجیب پوسٹ لگائیں، طنز بھرے فقرے۔ محلے کی کچھ عورتیں اماں کے پاس آ کر کہنے لگیں، بہن جی کیا ضرورت تھی، کوئی اور حل نہیں تھا کیا؟ اماں بس سر جھکا کر سنتی رہتیں اور مجھے خون کے گھونٹ پینے پڑتے۔ نکاح کا دن آیا تو مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ اماں تو شدید خفا تھیں۔ گواہوں میں ہمارے محلے کے ہی 2 بزرگ آئے۔ میں نے رابعہ کو ساڑی دی جو میں نے سنبھال کر رکھی تھی۔ وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، جسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو، پھر ہولے سے مسکرا دی۔ شاید برسوں بعد میں نے پہلی بار اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ دیکھی تھی جس میں سکون تھا، خوف نہیں۔ نکاح ہوا اور رابعہ میری بیوی بن گئی۔ کسی نے تالیاں نہیں بجائیں، نہ ہی مبارکباد دی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا۔ اس رات اماں نے مجھ سے ایک لفظ تک نہیں کہا، صرف ایک نظر ڈالی اور اپنے کمرے میں چلی گئیں، اور رابعہ کمرے میں بیٹھی، کچھ بولے بغیر۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اب تمہاری زندگی میری ذمہ داری ہے، میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جو تم سے چھین لیا گیا۔ رابعہ نے نظریں اٹھائیں، آنکھوں میں کچھ تھا جو لفظوں میں نہیں کہا جا سکتا۔
اور اس رات خاموشی میں ایک نیا رشتہ جنم لے چکا تھا۔ نکاح کے دوسرے دن ہی میں نے وہ کمرہ تیار کرنا شروع کیا جو اب رابعہ کا ہونے والا تھا۔ وہ کمرہ جو پہلے سامان رکھنے کی جگہ تھا، جس کی کھڑکیوں پر پرانا پردہ رہتا تھا اور دیواریں مٹی سے بھری ہوئی تھیں، میں نے خود جھاڑو لگا دیا، دیواروں کو پانی سے صاف کیا، کھڑکیوں کے پردے بدلے اور پرانے صندوق سے صاف ستھری چادریں نکال کر بستر پر بچھائیں۔ کمرے میں ایک چھوٹی میز رکھی جس پر میں نے بچوں کے کھلونے رکھ دیے، رنگ برنگی گڑیاں، پلاسٹک کا چھوٹا سا جھولا اور ایک کھلونا خرگوش۔ جب رابعہ کمرے میں آئی تو کچھ لمحوں کے لیے رک گئی۔ اس نے ایک نظر ہر چیز پر ڈالی، پھر دھیرے سے چل کر میز کے قریب پہنچی اور خرگوش اٹھا لیا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں دروازے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، آنکھوں میں کوئی سوال نہیں تھا، بس ایک خاموش سا شکر گزاری کا اظہار۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، یہ سب تمہارے لیے ہے، جو کچھ بھی ہے تھوڑا ہے لیکن دل سے ہے۔ اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا، لیکن کھلونے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ میرے ساتھ بات کم کرتی تھی لیکن اس کے اندر میں نرمی آ گئی تھی۔ وہ میرے سوالوں کے جواب اب ہاں یا نہ میں نہیں دیتی تھی، بلکہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں بات کرنے لگی تھی۔ ایک دن میں نے پوچھا، تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، آسمان دیکھنا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ اس نے کہا، وہ نہیں ڈانٹتا، ایسے ہی چھوٹے چھوٹے لمحے ہمارے درمیان ایک رشتہ بننے لگے۔ ایک دن وہ میری کتابیں الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، پڑھنا آتا ہے تمہیں؟ اس نے کہا، تھوڑا تھوڑا۔ میں نے اسے تصویروں والی کتاب دی اور وہ دیر تک تصویریں دیکھتی رہی، پھر اچانک بولی، یہ ندی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں، بہت خوبصورت ندی، جیسے تمہارے خواب۔ وہ چونکی جیسے خواب کا لفظ نیا ہو، پھر بولی، میرے خواب بھی تھے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور وہ پہلی بار اپنی کہانی سنانے جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے بتایا کہ بچپن میں وہ اپنے ابو کے ساتھ پارک جاتی تھی، جھولا جھولتی تھی، برف کا گولا کھاتی تھی۔ اس کی آواز میں نرمی تھی لیکن آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ رک رک کر بول رہی تھی جیسے ہر جملہ ایک بوجھ ہو۔ میں خاموشی سے سنتا رہا، پھر جب اس کی بات مکمل ہوئی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تمہارے خواب اب بھی باقی ہیں، بس ہم انہیں دوبارہ جگائیں گے۔ اس دن کے بعد رابعہ زیادہ کھل گئی۔ وہ دن میں میرے لیے پانی لاتی، رات کو دروازہ بند کرنے سے پہلے پوچھتی، نیند آ جائے گی نا؟ اور میں کہتا، تم ساتھ ہو تو نیند ضرور آئے گی۔ ایک دن محلے کی ایک آنٹی آ گئی، انہوں نے رابعہ کو دیکھ کر کہا، اب تو کافی بہتر لگ رہی ہے، پہلے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا اس کا۔ میں نے فخر سے کہا، بس تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے، معجزے خود ہو جاتے ہیں۔ رابعہ نے میری طرف دیکھا جیسے دل سے کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ ایک دن میں کام سے لوٹ رہا تھا تو رابعہ گھر کے دروازے پر کھڑی ملی۔ اس نے آتے ہی کہا، آج میں نے چائے بنائی ہے خود سے۔ میں مسکرا دیا، واہ، تو ہماری رابعہ سب کچھ سیکھ رہی ہے۔ وہ ہنس دی، پہلی بار میں نے اسے بے جھجک ہنستے دیکھا۔ ہم اندر آئے، چائے واقعی مزیدار تھی اور میں نے مزاحیہ انداز میں کہا، اگر ایسی چائے ہے تو روز بناؤ، آج سے تم میری ٹیچر ہو۔ وہ ہنس ہنس کر بولی، تم میرے اسٹوڈنٹ ہو گئے۔ ان دنوں میں نے اسے ہلکی پھلکی پڑھائی بھی شروع کروا دی تھی۔ میں روز شام کو اسے اردو کے حروف لکھواتا اور وہ محنت سے انہیں دہراتی، اور وہ ہر دن کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتی۔ اسے کچھ کہانیاں سنانا بھی اچھا لگتا، خاص طور پر وہ جن میں شہزادیوں کی بات ہوتی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، تم خود بھی تو ایک شہزادی ہو جسے لوگوں نے بھول کر بوجھ سمجھا، لیکن دراصل وہ سب سے قیمتی خزانہ تھی۔ وہ شرما گئی اور بس دھیرے سے بولی، میرے ابو بھی یہی کہتے تھے۔ ان دنوں میں شام کو دیر سے گھر آتا تھا، کام کا دباؤ بڑھ گیا تھا، لیکن گھر واپس آ کر رابعہ کی خاموش موجودگی مجھے سکون دیتی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر مجھے بس دیکھتی اور واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ ہم پہلے جیسے ہنستے بولتے نہیں تھے۔ شروع میں لگا شاید وہ تھکی ہوئی ہے یا طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن یہ کیفیت بڑھتی چلی گئی۔ اب وہ روزانہ میری باتوں کا مختصر جواب دیتی اور اکثر خاموش رہتی۔ ایک رات میری آنکھ اچانک کھل گئی، کمرے میں اندھیرا تھا لیکن چاندنی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ رابعہ میرے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی، یکٹک مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھیں اس کی آنکھوں سے ملی تو میں چونک گیا۔ وہاں خوف نہیں تھا، نہ وہ بے معنی خالی پن جو پہلے کبھی دیکھتا تھا۔ وہ نظریں گہری، سمجھدار اور جیسے بہت زیادہ کچھ کہنے والی تھیں۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، رابعہ سب ٹھیک ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، تم بدل نہیں گئے؟ میں حیران رہ گیا۔
اس کا یہ جملہ جیسے کسی ہوش مند عورت نے کہا ہو، جیسے وہ سب کچھ سمجھتی ہو۔ میں نے کہا کیسا بدلنا؟ وہ بس مسکرا دی اور واپس لیٹ گئی۔ اگلی صبح وہ پہلے کی طرح خاموش تھی، جیسے وہ بات کبھی ہوئی ہی نہ ہو۔ میں کچن میں ناشتہ بنا رہا تھا کہ اس نے دروازے سے آہٹ دی۔ تم چائے پیو گے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ چپ چاپ چائے بنانے لگی اور اس دوران کوئی بات نہ ہوئی۔ اس کے بعد چند دن وہ بالکل الگ سی ہو گئی۔ وہ پہلے کی طرح نہ گھلتی، نہ سوال کرتی، نہ ہی ہنستی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پردہ سا آ گیا تھا۔ میں کئی بار کوشش کرتا، رابعہ آ جاؤ، باہر بیٹھے، چھت پر چلتے ہیں۔ وہ کہتی نہیں، سر میں درد ہے۔ میں کہتا کچھ کھانا کھاؤ، تم نے دن بھر کچھ نہیں کھایا۔ وہ مختصر جواب دیتی، کھا لوں گی۔ ایک دن تو میں جھنجھلا کر بولا، آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ پہلے تو تم بات کرتی تھیں، اب کیوں چپ رہتی ہو؟ وہ پلٹ کر چلی گئی، ایک لفظ نہ بولی۔ ایک دن میں کام سے جلدی واپس آ گیا۔ دروازہ کھولا تو گھر میں سناٹا تھا۔ رابعہ اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے پورے گھر میں آواز دی، رابعہ کہاں ہو؟ کوئی جواب نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چھت سے آتی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں پرانی ڈائری تھی۔ میں نے پوچھا، اوپر کیا کر رہی تھی؟ اس نے کہا، ہوا لینے گئی تھی۔ میں نے ڈائری کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ بولی، امی کی ڈائری ہے، ان کا صندوق ملا تھا، اسی میں تھی۔ اگلے دن وہ کچھ بدلی بدلی سی لگی۔ اس نے ناشتہ بنایا، میرے ساتھ بیٹھ کر کھایا۔ میں نے خوشی سے کہا، یہی رابعہ تو مجھے چاہیے۔ وہ ہلکی سی مسکرائی، لیکن پھر اچانک سنجیدہ ہو گئی۔ اگر میں پھر ویسی ہو گئی جو پہلے تھی؟ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم جیسی بھی ہو، میری ہو۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ہلکی سی روشنی آ گئی تھی۔ لیکن اگلی ہی رات وہ پھر بدلی بدلی سی لگی۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے رابعہ؟ اس نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی دل ڈرتا ہے کہ سب کچھ پھر چھن نہ جائے۔ میں نے کہا، یہ گھر تمہارا ہے، یہ دل تمہارا ہے، سب کچھ تمہارا ہے۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر کہا، خاموشی میں بھی بات ہوتی ہے، تم سنتے ہو؟ میں نے سر ہلایا، ہاں میں سنتا ہوں۔ اس رات پہلی بار لگا جیسے وہ میری باتوں پر یقین کرنے لگی ہو۔ اور پھر اگلی صبح وہ بالکل چپ ہو گئی، نہ ناشتے کی میز پر آئی، نہ ہی کوئی بات کی۔ میں نے پوچھا، کچھ چاہیے؟ اس نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر اب کوئی تاثر نہ تھا، نہ کوئی جذبہ، جیسے وہ اندر ہی اندر کہیں دور جا چکی ہو۔ میں اس کی خاموشی کو دیکھ کر پریشان ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے وہی پرانا خالی پن آ گیا تھا، لیکن اس بار وہ صرف بیمار نہیں لگتی تھی، وہ کوئی راز تھا جو وہ زبان پر لانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کمرے کی لائٹ بجھاتے وقت اسے ایک بار دیکھا، وہ لیٹی ہوئی چھت کو گھور رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر تم کچھ کہنا چاہتی ہو تو میں سننے کے لیے موجود ہوں۔ وہ نہ بولی نہ ہلی، بس اس کی پلکیں تھوڑی دیر بعد بند ہو گئیں اور میرے دل میں ایک عجیب سا اندیشہ پلنے لگا۔ شاید یہ خاموشی کسی نئے طوفان کی شروعات ہو۔ اس دن گرمی معمول سے کچھ زیادہ تھی، سورج جیسے چھتوں پر ٹھہر گیا ہو۔ میں حسب معمول دفتر سے تھکا ہارا واپس آیا۔ گیٹ کھولتے ہی ایک عجیب سی خاموشی نے میرا استقبال کیا۔ عام طور پر رابعہ دروازے پر آتی، ایک گلاس پانی دیتی اور چپ چاپ میرے جوتے سائڈ پر رکھ دیتی، لیکن آج نہ کوئی آہٹ، نہ کوئی آواز۔ میں نے آواز دی، رابعہ کو۔ رابعہ! کوئی جواب نہیں آیا۔ میں اندر داخل ہوا، کمروں میں جھانکا، باورچی خانے میں گیا، حتیٰ کہ چھت تک چیک کر لی، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ میں نے سوچا شاید محلے کی کسی عورت کے ہاں چلی گئی ہو۔ کبھی کبھار اماں کی سہیلیوں کے ہاں چلی جاتی تھی، خاص طور پر جب اماں کا موڈ خراب ہوتا۔ میں پڑوسن خالہ جان کے گھر گیا۔ خالہ، رابعہ آئی تھی کیا؟ خالہ نے حیرت سے سر ہلایا، نہیں بیٹا، صبح کے بعد تو میں نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ خیریت ہے؟ میں نے زبردستی مسکراہٹ بنائی، بس ویسے ہی پوچھا۔ دل میں ایک بے چینی سی چھا گئی، وہ اتنی خاموشی سے کہاں جا سکتی تھی؟ گھر واپس آتے ہی میں نے اماں سے پوچھا، رابعہ کہاں ہے؟ اماں چپ تھی۔ میں نے دہرایا، میں پوچھ رہا ہوں رابعہ کہاں ہے؟ اماں نے تیوری چڑھائی، کیا مجھے پہرا دینے کو رکھا ہے تم نے گھر کی دیوانی بہو کا؟ حساب کتاب بھی میں رکھوں؟ خود نکاح کیا تھا نا، خود ہی سنبھالو اب۔ میں نے غصے سے کہا، کیا آپ نے اسے کچھ کہا؟ مارا پیٹا نکالا؟ اماں نے پلٹ کر گھورا، نہ میں نے کچھ کہا نہ مارا۔ اگر گئی ہے تو اپنی مرضی سے گئی ہے، جیسی تھی ویسی ہی حرکت کر گئی۔ میں نے وہ رات گلیوں میں گھومتے گزاری، ہر چوک ہر گلی کا کونا چھان مارا، قریبی اسپتال گیا، 2 تھانے گئے، وہاں تصویریں دکھائیں، لیکن ہر جگہ ایک ہی جواب ملا، ایسی لڑکی کی کوئی اطلاع نہیں۔ میں نے بینچ پر بیٹھ کر لمبے سانس لیے۔ ایک سپاہی نے قریب آ کر کہا،
بھائی صاحب، اگر ذہنی حالت ٹھیک نہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کہیں نکل گئی ہو یا خود سے کہیں چھپ گئی ہو۔ میں نے بے بسی سے سر جھکا لیا۔ دل میں امید بچی تھی لیکن راستے ختم ہو رہے تھے۔ محلے میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ کچھ لوگ کہتے ضرور بھاگ گئی ہوگی، آج کل ایسی خبریں عام ہیں۔ کچھ بولتے شاید کسی نے اغوا کر لیا ہو، معذوروں پر تو کوئی رحم نہیں کرتا۔ اور کچھ خسر پھسر کرتے ویسے بھی لڑکی کا دماغ ٹھیک نہیں تھا۔ یہ سب تو ہونا ہی تھا۔ میں سن کر چپ ہو جاتا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ لوگ صرف باتیں کر سکتے ہیں، سچائی جاننے کی کسی کو پرواہ نہیں۔ اماں روز ایک ہی بات دہراتی، میں نے کہا تھا نا تم سے یہ لڑکی ٹھیک نہیں، اب بھگتو۔ ایک دن میں نے برداشت کھو دی۔ اماں سے زور سے کہا، اگر آپ نے کچھ کہا ہے تو خدا کی قسم میں کبھی آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ اماں خاموش ہو گئیں، شاید میری آنکھوں میں جنون دیکھ لیا تھا۔ وہ پہلی بار کچھ نرمی سے بولیں، میں نے کچھ نہیں کہا تھا، بس اتنا کہا تھا کہ وہ تمہارے لائق نہیں۔ بس شاید وہ سن نہیں پائی، سمجھ نہیں پائی۔ میں نے محلے کے 2-3 اخباروں میں اشتہار بھی دیا، ایک نوجوان عورت ذہنی طور پر کمزور، نام رابعہ، گھر سے لاپتہ، جس کسی کو ملے برائے مہربانی اس نمبر پر اطلاع کر دے۔ 1 ہفتہ 2 ہفتے لیکن کوئی فون نہ آیا۔ روز فون چیک کرتا، ہر بیپ پر دل کانپ جاتا، مگر ہر بار وہی خاموشی۔ میں اب روز دفتر سے آ کر سیدھا مسجد جاتا اور خدا سے کہتا، تو نے مجھے یہ ساتھ دیا، اب مجھے اس کا نشان بھی دے، کچھ تو خبر دے۔ ایک دن میرے پرانے دوست زاہد نے آ کر کہا، یار کچھ عرصے کے لیے شہر سے باہر چل، یہاں ہر چیز رابعہ کی یاد دلاتی ہے، شاید کچھ دنوں میں دماغ بھی ہلکا ہو جائے۔ میں نے سر ہلایا لیکن اندر سے خالی محسوس کیا۔ کسی شہر، کسی فضا، کسی چہل پہل میں وہ کمی پوری نہیں ہو سکتی تھی جو رابعہ کی موجودگی میں میرے دل میں پیدا کی تھی۔ اماں کی حالت بھی آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ وہ کم بولتی تھیں اور اکثر سوچ میں گم رہتی تھیں۔ ایک دن وہ میرے کمرے میں آئی اور آہستہ سے بولی، اگر میں نے کچھ غلط کہا تھا تو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ وہ یوں جا سکتی ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا، وہ گئی نہیں ہے اماں، بس کہیں چھپ گئی ہے، شاید ہم سے، شاید خود سے۔ مہینے سال بننے لگے اور وقت نے جیسے رابعہ کو کسی غیبی پردے میں چھپا دیا۔ میں نے جینا نہیں چھوڑا لیکن خوشی جیسی کوئی شے دل سے غائب ہو چکی تھی۔ کوئی بھی ایسا دن نہ گزرتا جس میں اس کی یاد نہ آتی ہو، کوئی لمحہ ایسا نہ ہوتا جب اس کی نظریں، وہ چپ، وہ سوالات میری آنکھوں کے سامنے نہ آتے۔ لوگ کہتے وقت سب کچھ بھلا دیتا ہے، لیکن میں کہتا جو دل میں ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ نقش گہرا کر جاتا ہے۔ میری زندگی اب ایک انتظار کا دوسرا نام بن چکی تھی اور اس انتظار میں ہر دن رابعہ کے لوٹ آنے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیتا تھا۔ شاید ایک دن وہ آ جائے، شاید خاموشی سے ایک نظر ڈالے اور پھر کہے، میں واپس آ گئی ہوں، وہیں رہنے آئی ہوں جس نے مجھے اپنا بنایا تھا اور جسے میں نے کبھی چھوڑا ہی نہیں تھا۔ اماں کی بیماری نے جیسے اچانک زندگی کو دوسرا رخ دے دیا ہو۔ وہ چند مہینے بستر سے لگی رہیں، نہ زیادہ بات کرتی تھیں، نہ کچھ کھاتی پیتی تھیں۔ آخری دنوں میں انہوں نے 1-2 بار میرا ہاتھ پکڑ کر بس ایک ہی جملہ دہرایا، رابعہ کو ڈھونڈ لینا، اگر ملے تو کہنا اماں شرمندہ ہیں۔ ان کی آنکھیں بند ہوئیں تو میرے اندر کا ایک اور دروازہ بند ہو گیا۔ میں مکمل طور پر اکیلا رہ گیا۔ اماں کے بعد گھر کی ویرانی اور بڑھ گئی۔ رشتہ داروں کے مشورے، محلے والوں کی باتیں اور میرے بڑھتے اخراجات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں دوسری شادی کر لوں۔ ایک شریف گھرانے کی لڑکی سے رشتہ طے پایا، نام تھا ہیرا، سادہ، سمجھدار اور خاموش مزاج لڑکی۔ نکاح کے بعد اس نے گھر سنبھال لیا، کھانے پکانے سے لے کر گھر کی صفائی تک سب کام خاموشی سے کرتی۔ میں دل سے اس کی عزت کرتا لیکن اندر کہیں رابعہ کی غیر موجودگی کا خلا ابھی بھی باقی تھا۔ ہیرا نے کبھی مجھ سے زیادہ سوال نہیں کیے، بس ایک بار بولی تھی، آپ کبھی ہنستے کیوں نہیں؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ میں نے بس اتنا کہا، ہر مسکراہٹ کی ایک قیمت ہوتی ہے جو کبھی کبھار وقت ادا نہیں کرنے دیتا۔ میں ایک کونے میں بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی سرکاری دورہ ہے یا کوئی انسپیکشن۔ ایسی تبدیلیاں اکثر افسران کی آمد پر ہی ہوتی ہیں۔ پھر اچانک دروازہ کھلا۔ میں نے سر جھکایا ہوا تھا لیکن قدموں کی آواز کچھ مختلف تھی، صاف نپے تلے قدم، جیسے اعتماد زمین پر اترا ہو۔ ایک نسوانی آواز گونجی، یہ کیس فائل کہاں رکھی ہے؟ پھر کسی نے جواب دیا، میڈم اندر میز پر ہے۔ میں نے سر اٹھایا، محض عادتاً سامنے کھڑی وہ عورت۔ میری نظریں جیسے منجمد ہو گئیں۔ ایک لمحے کو وقت رک گیا۔ وہ عورت سرکاری وردی میں، کالی پینٹ اور نیوی بلو شرٹ، گلے میں شناختی کارڈ لٹکا ہوا اور ہاتھ میں سرکاری فائل، وہ رابعہ تھی۔
میرے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ میں نے اپنی آنکھیں مس لی، یقین نہیں آیا۔ وہ رابعہ جو کبھی ایک لفظ بولنے میں ہچکچاتی تھی، آج اتنی پر اعتماد، سنجیدہ اور باوقار دکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ خاموشی نہیں تھی، بلکہ ایک روشنی تھی، ایک پہچان تھی۔ پھر وہ میری طرف مڑی اور سیدھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کیسے ہو؟ بس یہی دو الفاظ اور میری روح جیسے کانپ گئی۔ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، رابعہ؟ وہ مسکرائی اور آہستہ سے بولی، ہاں میں ہی ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے رک گئے۔ پھر وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی، فائل کھولی اور صفحے پلٹنے لگی جیسے وہ کسی عام قیدی کا کیس دیکھ رہی ہو۔ میں سانس روک کر اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے دھیرے سے کہا، جیسے خود سے سوال کر رہا ہوں۔ اس نے فائل بند کر کے کہا، ممکنات کی دنیا میں صرف وہی چیزیں زندہ رہتی ہیں جو یقین سے پیدا ہوتی ہیں۔ تم نے مجھ پر یقین کیا تھا۔ میں خود پر کرنے لگی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تم نے کیسے؟ کہاں؟ وہ تھوڑا جھکی اور بولی، میں گئی تھی دور، بہت دور، جہاں کوئی جاننے والا نہیں تھا، نہ کوئی پہچان، نہ کوئی تانا۔ ایک جوڑا ملا، بے اولاد تھا، انہوں نے مجھے اپنا لیا۔ میں نے خاموشی سے سنا۔ وہ کہہ رہی تھی، انہوں نے مجھے عزت دی، پیار دیا اور میرے دماغ کے اندھیرے کو دور کیا۔ ڈاکٹرز، تھراپی اور سب سے بڑھ کر ایک پرسکون ماحول ملا۔ وہاں میں نے پڑھنا شروع کیا، میٹرک، پھر انٹر، پھر یونیورسٹی۔ آج میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں۔ میں نے کہا، اور تمہیں کبھی میری یاد نہ آئی؟ وہ خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، ہر دن، لیکن میں مجبور تھی۔ پھر میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، کیا تمہیں پتہ ہے میں یہاں کیوں ہوں؟ وہ سر ہلا کر بولی، مجھے سب پتہ چلا ہے، اس لیے آئی ہوں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کس نے بتایا؟ اس نے کہا، ایک پرانا دوست زاہد، جس نے کہیں سوشل میڈیا پر تمہارا ذکر دیکھا، اس نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں بے گناہ ہوں رابعہ، مجھے پھنسا دیا گیا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، میں جانتی ہوں تم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ پھر وہ اٹھی، میں اس کیس کو خود دیکھوں گی، تمہیں انصاف ملے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، دنیا بدل گئی ہے، اور ہم بھی شاید۔ وقت نے ہمیں دوبارہ ملایا ہو، لیکن اب وہ نہیں ہیں ہم جو پہلے تھے۔ میں نے اس کی بات کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی، لیکن میرے ذہن میں صرف وہی تصویر گھوم رہی تھی، یکایک چھوٹی سی خاموش لڑکی جس کی آنکھوں میں سوال ہوتے تھے، آج ان آنکھوں میں جوابات تھے۔ جب وہ باہر جانے لگی، میں نے آواز دی، رابعہ؟ وہ پلٹی، ہاں۔ میں نے دھیرے سے کہا، کیا تم مجھے معاف کر چکی ہو؟ وہ ایک لمحے کو رک گئی، پھر کہا، تم نے مجھ پر یقین کیا تھا، اس سے بڑی معافی کیا ہوگی؟ اور وہ دروازے سے نکل گئی۔ میں دیر تک اس دروازے کو دیکھتا رہا، جیسے برسوں کے اندھیرے میں ایک دراڑ سی آ گئی ہو، جہاں سے روشنی جھانک رہی ہو۔ شاید امید پھر سے جنم لے رہی تھی، شاید رابعہ صرف یاد نہیں، اب قسمت بن کر واپس آئی تھی۔ رابعہ کے جانے کے بعد کئی دن تک میں جیل کے ماحول میں جسم کے ساتھ ساتھ ذہنی طور بھی الگ ہو چکا تھا، لیکن اندر ہی اندر امید کا ایک نیا چراغ روشن ہو گیا تھا۔ وہ چہرہ، وہ باتیں، وہ انداز، سب کچھ جیسے میرے اندر پھر سے زندگی کی گردش پیدا کر رہے تھے۔ اس بار رابعہ دوبارہ آئی تو ملاقات کا انداز بالکل مختلف تھا۔ وہ ایک فائل، نوٹس اور ایک وکیل کے ساتھ آئی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو ہلکی سی مسکراہٹ دی، جو شاید برسوں بعد میرے چہروں پر آئی تھی۔ اس نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہی کہا، ہم تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے ثبوت جمع کرنے ہیں، پرانے اکاؤنٹس، ریکارڈ اور کچھ گواہوں کے بیانات درکار ہیں۔ میں نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا، جو کرنا ہو تم کرو، بس اب مزید دیر مت کرنا رابعہ۔ وکیل نے کچھ کاغذات آگے بڑھائے، یہ تمہاری سابقہ کمپنی کے ایک اور ملازم کا بیان ہے، جس میں اس نے اشارہ دیا ہے کہ مینیجر خود معاملے میں ملوث تھا۔ رابعہ میرے چہرے کو غور سے دیکھا، جیسے برسوں کی خاموشی میں چھپا درد پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ فیضان، وقت کی چوٹیں بہت کچھ بدل دیتی ہیں، لیکن اگر یقین زندہ رہے تو سب کچھ واپس آ سکتا ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، اتنے برسوں بعد تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ اس کی آنکھیں کچھ دیر خاموش رہیں، پھر اس نے کہا، زاہد نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس میں تمہاری تصویر تھی اور تمہارے کیس کی ایک جھلک۔ میں نے فوراً پہچان لیا۔ میں نے کہا، اور پھر تم آئی سب چھوڑ کر؟ وہ مسکرا دی، میں نے کچھ چھوڑا نہیں، بس وہی چیز اٹھائی جو کبھی چھینی گئی تھی۔ پھر اس نے اپنا بیگ کھولا اور ایک چھوٹا سا نیلا رومال نکال دیا۔ یاد ہے تم نے شادی کے بعد یہ مجھے دیا تھا، میں نے سنبھال کر رکھا تھا، ہر مشکل وقت میں یہ میرے ساتھ رہا۔ تم بھلے موجود نہ تھے، لیکن تمہارا دیا ہوا یقین میرے ساتھ رہا۔ پھر ہم دونوں کچھ دیر تک خاموش رہے۔ وکیل ہمیں کچھ کاغذات دکھاتا رہا، لیکن ہماری توجہ ایک دوسرے کے چہروں سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔
جب ملاقات ختم ہونے لگی تو میں نے کہا، رابعہ اگر کبھی تمہیں یہ سب یاد نہ ہوتا تو میں شاید کبھی بچ نہ پاتا۔ اس نے کہا، مجھے سب کچھ یاد رہا کیونکہ تم نے وہ سب کچھ کیا جو کوئی نہ کرتا۔ تم نے مجھے انسان سمجھا جب سب نے مجھے بوجھ کہا۔ 2 ہفتوں میں کیس کی فائل دوبارہ کھلی۔ عدالت میں جب وکیل نے دلائل دیے اور ایک ملازم نے گواہی دی کہ مینیجر نے خود رسیدیں ہٹائیں تو فیصلہ میرے حق میں آیا۔ جج نے کہا، عدالت اس شخص کو بے گناہ قرار دیتی ہے جس پر غلط طریقے سے الزام لگایا گیا۔ میں باہر آ گیا، ایک بار پھر آزاد، لیکن زندگی کے کئی سال قید میں گزار کر۔ جیل سے نکلتے ہی دروازے کے باہر رابعہ کھڑی تھی، وردی میں، لیکن اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ میں نے جیسے ہی قدم باہر رکھا، وہ ایک قدم آگے بڑھی اور بولی، خوش آمدید فیضان، اب تم آزاد ہو، صرف جیل سے نہیں، وقت کے اس پنجرے سے بھی جس نے تمہیں قید رکھا۔ میں نے کہا، یہ آزادی تمہاری دین ہے۔ ہم دونوں کچھ دیر تک چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر میں نے کہا، رابعہ ایک بات پوچھوں؟ وہ سر ہلا کر بولی، پوچھو۔ میں نے آہستہ سے کہا، اس دن تم چلی گئی تھیں، ماں نے کچھ کہا تھا۔ رابعہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، وہ ایک لمحے کو خاموش رہی، پھر بولی، تمہاری ماں نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا اور کہا اگر میں وہاں رکی تو وہ خود کو جلا دیں گی۔ میں چونک گیا۔ کیا؟ وہ بولی، ہاں، اور اس وقت میں صرف ایک خوفزدہ لڑکی تھی جسے نہ سمجھ تھی نہ راستہ، لیکن قسمت نے ایک نیا راستہ دے دیا۔ ایک جوڑے نے مجھے پناہ دی، انہوں نے مجھے رہنے کو صرف چھت نہیں دی بلکہ میری شخصیت کو پھر سے بنایا۔ میں نے آہستہ سے کہا، اگر میں جانتا، اگر ایک بار تم بتاتی تو میں سب کچھ چھوڑ کر تمہیں ڈھونڈ لیتا۔ وہ بولی، مجھے یقین تھا ایک دن تم ڈھونڈو گے، لیکن پہلے مجھے خود کو ڈھونڈنا تھا۔ پھر اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، مجھے تمہاری ماں سے کوئی شکایت نہیں۔ جو اس نے کیا اس نے مجھے مضبوط بنا دیا۔ اگر وہ مجھے نہ نکالتی تو شاید میں کبھی خود کو نہ سنبھال پاتی۔ میں نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ میری ماں، وہ بولی، میں نے اسے معاف کر دیا کیونکہ تم نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ تمہارے اس قدم نے مجھے وہ شناخت دی جو شاید ساری دنیا نہ دے پاتی۔ میں نے اس کے ہاتھ تھام کر کہا، اب ہم کیا دوبارہ وہ سب پا سکتے ہیں؟ وہ خاموش رہی، پھر ہولے سے بولی، ہم سب کچھ دوبارہ شروع کر سکتے ہیں، مگر اب ہم وہ نہیں رہے جو پہلے تھے، اب ہم اور بھی بہترین ہیں۔ اسی لمحے برسوں بعد میں نے محسوس کیا کہ رابعہ میری یاد نہیں، میری دعا کا جواب تھی۔ وہ عورت جو کسی زمانے میں خاموشی کا مجسمہ تھی، آج آواز بن کر میرے سامنے کھڑی تھی، اور میں جو کبھی اس کا محافظ تھا، اب خود اس کی پناہ میں تھا۔ رابعہ کے الفاظ میرے ذہن میں دیر تک گونجتے رہے، اگر تمہاری ماں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو شاید میں کبھی نہ سنبھلتی۔ میں نے ان جملوں کو کئی زاویوں سے سوچا، پر ہر سمت وہی ایک سچ دکھائی دیتا، دکھ اگر برداشت کر لیا جائے تو وہ انسان کو مٹی نہیں بناتا، لوہا بنا دیتا ہے۔ میں نے رابعہ کی طرف دیکھا، وہ اب ایک الگ ہی شخصیت بن چکی تھی۔ اس کے لباس میں، انداز میں، آواز میں ایک ایسی پختگی تھی جو وقت نے، آزمائشوں نے پیدا کی تھی۔ رابعہ نے خود اپنے ہاتھ سے میرے جیل سے رہائی کے بعد کی کاغذی کارروائیاں مکمل کیں۔ ہر دفتر، ہر دستخط، ہر مرحلہ اس نے اتنی ترتیب سے کیا کہ میں بس تماشائی بنا رہا۔ ایک دن میں نے کہا، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے تم ہمیشہ سے یہی کر رہی تھی۔ وہ مسکرائی، شاید میں اندر سے ہمیشہ یہی تھی، بس کسی نے پہچانا نہیں تھا۔ پھر وہ تھوڑی دیر رکی اور بولی، تم نے پہچانا تھا، اس لیے آج میں یہاں ہوں۔ ہم نے کچھ دن شہر سے باہر گزارنے کا فیصلہ کیا، شہر کی رونق سے دور، ایک چھوٹے سے پہاڑی علاقے میں جہاں ہوٹل کم اور سکون زیادہ تھا۔ صبح کی ہوا میں خاص خوشبو تھی، جیسے ماضی کی ساری گرد دھل گئی ہو۔ ایک دن ہم دونوں ایک ندی کے کنارے بیٹھے تھے۔ رابعہ نے کہا، پہلے ہم چھت پر بیٹھا کرتے تھے، تم نے کہا تھا کہ آسمان سب کچھ سمیٹ لیتا ہے۔ آج مجھے وہ بات یاد آئی، کیونکہ تم نے بھی مجھے سمیٹ لیا ہے جب میں بکھری ہوئی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ کو تھاما اور تم نے مجھے جوڑ دیا جب میں ٹوٹ گیا تھا۔ ہم شاید اسی لیے بنے تھے، ایک دوسرے کی مرمت کرنے کے لیے۔ اس نے کہا، محبت کبھی مکمل نہیں ہوتی، وہ ادھوری ہی اچھی لگتی ہے، کیونکہ تبھی ہم اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ میں نے کہا، لیکن ہماری محبت اب مکمل لگتی ہے۔ وہ مسکرائی، کیونکہ اب ہم مکمل ہو چکے ہیں۔ واپس آ کر ہم نے گھر کی تزئین و آرائش شروع کی۔ پرانا گھر جس میں کبھی رابعہ کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، اب وہی رابعہ اسے محبت سے بھر رہی تھی۔ دیواروں پر اس نے نئی تصویریں لگائیں، کتابوں کی الماری میں سرکاری فائلوں کے ساتھ ادب کی کتابیں بھی۔
ہر صبح وہ ناشتے کے بعد مجھے اخبار دیتی اور خود کھڑکی کے پاس بیٹھ کر اپنی ڈائری لکھتی۔ ایک دن میں نے پوچھا کیا لکھتی ہو؟ اس نے جواب دیا زندگی کو، کیونکہ اب وہ بولنے لگی ہے۔ محلے والے اب حیرت سے اسے دیکھتے۔ وہی لڑکی جسے کبھی دیوانی کہا جاتا تھا اب اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر فائز تھی، اور پھر بھی اتنی عاجز۔ ایک دن محلے کی ایک بزرگ عورت ہمارے گھر آئی۔ اس نے رابعہ کا ماتھا چوما اور کہا بیٹی، ہم نے تمہیں پہچاننے میں دیر کر دی، لیکن اللہ نے تمہیں وہ مقام دیا جو کسی کو آسانی سے نہیں ملتا۔ رابعہ نے ان کے ہاتھ چومے۔ یہ مقام بھی امتحان ہے اور دعا ہے کہ میں اس پر قائم رہوں۔ ہماری زندگی ایک نئی ترتیب میں ڈھل چکی تھی۔ میں نے ایک چھوٹا سا ادارہ کھولا جہاں بے گناہ قیدیوں کی قانونی رہنمائی دی جاتی تھی۔ رابعہ اس کے لیے کئی بار گواہی دیتی اور اپنی کہانی سناتی۔ وہ میں ہوں جس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، لیکن آج میں دوسروں کا سہارا بننا چاہتی ہوں۔ اس کے یہ الفاظ سن کر کئی خواتین کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی۔ ایک دن ہم دونوں رات کو چھت پر بیٹھے تھے، تارے بہت روشن تھے۔ رابعہ نے کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں تمہیں تکا کرتی تھی۔ تم سوتے تھے اور میں بس دیکھتی رہتی تھی۔ مجھے تب تم پہ یقین تھا اور اب بھی ہے۔ میں نے ہنس کر کہا تو تب سے تم بہانے سے جاگتی تھی؟ وہ شرما گئی۔ تمہیں پتہ بھی تھا؟ میں نے کہا نہیں، لیکن اب لگتا ہے جیسے وہ لمحہ آج کی بنیاد بن گیا ہے۔ زندگی نے ہمیں درد، جدائی، تنہائی اور طعنوں سے گزارا، لیکن ہم نے ان سب کو سیڑھیاں بنا لیا۔ رابعہ اب صرف ایک بیوی نہیں تھی، وہ میری ساتھی، میری روشنی کا منبع بن چکی تھی۔ میں نے ایک دن اسے کہا تم نے مجھے معاف کر دیا، لیکن خود کو کیسے معاف کیا؟ اس نے کہا میں نے خود کو کبھی قصوروار سمجھا ہی نہیں، بس حالات کو وقت پر چھوڑ دیا، اور اس وقت نے سب کچھ ٹھیک کر دیا۔ ہم نے وہی ساڑی پھر سے نکالی جو میں نے نکاح کے بعد اسے دی تھی۔ اس نے کہا یہ میری پہلی پہچان ہے، اور میری نئی زندگی کی شروعات بھی اسی سے ہوئی تھی۔ میں نے اسے اس ساڑی میں دیکھا تو لگا جیسے وقت بھی رک گیا ہو۔ ہم نے دوبارہ وہ دن منایا جس دن ہمارا نکاح ہوا تھا۔ محلے والے، عزیز رشتہ دار، وہ سب لوگ جو کبھی ہماری محبت کو غلط سمجھتے تھے، اب سب گواہ بنے۔ رابعہ اب ہر اس عورت کے لیے مثال تھی جو ٹوٹ کر بکھر گئی ہو، اور میں بس شکر گزار تھا کہ میں اس کی کہانی کا پہلا اور آخری صفحہ تھا۔ ہمارا اختتام دراصل ہماری نئی زندگی کا آغاز تھا، جہاں نہ خوف تھا نہ خاموشی، صرف ایک بھرپور زندگی تھی جسے ہم دونوں نے مل کر بنا تھا۔